جی اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ بعد وصال مرد عورت کو یا عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتے. اس حوالہ سے الاصالی ابی یوسف کے اندر باب فی غسلہ و کفنہ کے اندر ہے 383 نمبر. قال تغسل امرأة زوجها ولا يغسل الرجل امرأته. منقول ہے کہ حضرت ابراہیم سے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے لیکن شوہر اپنے بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. اسی طرح امام محمد کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول پر ہی فتویٰ دیا کرتے. اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان الرجل لا عدت علیہ، کہ جو مرد ہوتا ہے نا اس پر عدت نہیں ہوتی، یعنی اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو مرد پہ عدت نہیں ہوتی، وہ اگر چاہے تو اسی وقت شادی کر سکتا ہے. اور کہتے ہیں یہ وکیف یغسل امرأتہ، وہ کیسے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، حالانکہ وہو یحل لہ ان یتزوج اختہا، جو اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اس کی بہن سے اس کا نکاح کرنا حلال ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ اسلام کے اندر دو بہنوں کو ایک شوہر کے نکاح میں دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جب ایک کا وصال ہو گیا اب دوسری اس کے نکاح میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب دوسری بہن جو ہے وہ شوہر اس لڑکے کے آدمی کے نکاح میں آ سکتی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ پہلی عورت اس کے نکاح سے نکل چکی ہے. اگر پہلی ابھی تک نہیں نکلی تو دوسری اس کی جو بہن ہے وہ اس لڑکے کی بیوی نہیں بن سکتی. جب وہ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ پہلی عورت جو ہے وہ نکاح سے نکل چکی ہے. جب نکاح سے نکل چکی ہے تو اس کو ہاتھ لگانا یا اس کو شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم احناف کا یہی مسئلہ ہے کہ جو اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد غسل نہیں دے گا، جبکہ مرد فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ عدت کے اندر ہے، 4 ماہ 10 دن جو عدت کے ہیں وہ اپنے شوہر کے نکاح کے اندر ہی ہے. اس دوران وہ نہ کہیں پہ نکاح کر سکتی ہے نہ کہیں پہ پیغام بھیج سکتی ہے، کیونکہ وہ پہلے فوت ہونے والے شوہر کے نکاح میں ہی شامل ہوتی ہے. اسی طرح یہ صرف لوگ یہ جو ہے نا وہ احناف کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں احادیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں، حالانکہ یہی قول حضرت امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ آپ کا بھی یہی فتویٰ ہے. آپ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ ان ابا بکر غسلتہ امرأتہ اسماء، حضرت اسماء جو کہ ابو بکر صدیق کی زوجہ ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا. وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسلتہ امرأتہ ام عبد اللہ، ام عبداللہ جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زوجہ ہیں انہوں نے آپ کو غسل دیا، ابو موسیٰ اشعری کو. قال الثوری، یعنی یہ بات تو سب کے درمیان اتفاق پذیر ہے کہ اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق ان کی زوجہ نے غسل دیا تھا، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کی زوجہ نے ان کو غسل دیا تھا، چونکہ نکاح باقی جو رہتا ہے ابھی. اور کہتے ہیں سفیان ثوری کہتے ہیں وَنَقُولُ نَحْنُ، اور ہم کہتے ہیں لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، کہ شوہر اپنی عورت کو بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا حِينَ مَاتَتْ، کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اب اس کی بہن کے ساتھ اگر وہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پہلی عورت نکاح کے اندر موجود ہوتی تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہونا تھا. اس سے پتہ چلا کہ دوسری کے ساتھ اگر جائز ہو گیا ہے تو پہلی عورت اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وَنَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں تو غسل المرأة زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِّنْهُ، اس لیے کیونکہ وہ اس شوہر سے عدت کے اندر ہے. مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ قول نمبر 6119 پہ یہ ذکر ہے. سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عورت غسل دے سکتی ہے. عورت غسل دے سکتی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں احادیث سے وہ بھی سماعت کر لیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لو کنت استقبلت من امر ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر نسائہ، کہتی ہیں کہ جو معاملہ اگر مجھے اس بات کا علم پہلے ہوتا جو بعد میں ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی.
یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، کتاب الجنائز ہے، حدیث نمبر 1464 ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ مرد غسل دے سکتا ہے، وہ حدیث پاک کون سی پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث اور پھر اس کا جواب وہ حاضر خدمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع، ایک دن حضور علیہ السلام جنت البقیع سے واپس آئے، فوجدنی، آقا کریم علیہ السلام نے مجھے جب دیکھا تو وانا اجد صداعا فی راسی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، میں سر درد میں مبتلا تھی، مجھے آقا کریم علیہ السلام نے اس حال میں دیکھا، وانا اقول، اور میں نے کہا، وارأساہ، ہائے میرا سر، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، بل انا یا عائشہ تو وارأساہ، فرمایا کہ اے عائشہ ہائے میرا سر، یعنی اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر میں بھی شدید درد تھی، آپ نے فرمایا عائشہ تیرا سر نہیں بلکہ ہائے میرا سر، کہ آپ کے سر میں بھی شدید درد تھی۔ اور محدثین لکھتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک یعنی اس معاملے کے بعد آپ پر وہ جو ظاہری زندگی میں آخری مرض طاری ہوا وہ اس کے بعد شروع ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے سر میں بھی شدید درد ہے، پھر ثم قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ما ضرکی، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لو متی، اگر تو قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے وصال کر جائے، فقمت، میں علیہ کی تجھ پر قیام کروں گا، فغسلت کی، میں خود ہی تجھے غسل دوں گا، وکفنت کی، اور میں تجھ کو کفن بھی پہناؤں گا، وصلیت علیہ کی، اور میں تجھ پر نماز بھی پڑھاؤں گا، ودفنت کی، اور میں تجھے دفن بھی کروں گا۔ اب یہ حدیث پاک صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، ام المومنین سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1465 نمبر حدیث پاک ہے۔ ایک یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک شوہر ہے، اور سرکار کہتے ہیں کہ اگر اے عائشہ آپ وصال کر جائیں تو میں خود ہی تمہیں غسل بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تمہارا دفن بھی کروں گا۔ تو اس حدیث پاک کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھا اس سے پتہ چلا کہ شوہر غسل دے سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ اس سے آگے بھی چلیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بارے میں وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات کو غسل مولا علی نے دیا تھا۔ اس حوالے سے بھی پہلے روایات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 روایتیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو غسل حضرت اسماء اور حضرت مولا علی نے دیا۔ روایت میں آتا ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، صفحہ نمبر 43 ہے، کہ فَإِذَا مِتُّ، آپ نے وصیت کی، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے، فَأَغْسِلِينِي أَنْتِ، تو تم مجھے غسل دینا، وَعَلِيٌّ، اور علی مجھے غسل دے، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيَّ، اور مجھ پر کوئی داخل نہ ہو۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو غسلها علی واسماء، تو آپ کو غسل حضرت علی نے اور حضرت اسماء نے دیا۔ اسی طرح حضرت امام بیہقی، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ کہتی ہیں، لما ماتت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غسلها علی بن ابی طالب، آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو ان کو غسل مولا علی نے دیا۔ یہ معرفت السنن والآثار کتاب الجنائز ہے اور حدیث نمبر 7361 ہے۔ اسی طرح امام عراقی آپ لکھتے ہیں کہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اغتسلت بنفسها، آپ نے خود ہی غسل کیا، ولبست ثیابا جدودا، آپ نے نئے نئے کپڑے پہنے، وقالت انی مقبوضۃ الساعۃ، آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تو لہٰذا مجھے غسل نہ کوئی دے، میں نے غسل کر لیا ہے، اور میرے کپڑوں کو میرے جسم سے جدا نہ کیا جائے۔ فماتت، بس آپ کا وصال ہو گیا، وجاء علی، حضرت علی قریب آئے، تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدہ نے خود ہی غسل کیا، خود ہی آپ چارپائی پہ لیٹ گئی، نئے کپڑے پہن لیے، اور آپ نے کہا کہ میں نے غسل کر لیا، اب مجھے کوئی غسل نہ دے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم آپ کو منکشف نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھایا اور آپ ہی کے غسل کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ یہ 3 روایات ملتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے غسل کے حوالے سے۔ اب ہم ان دلائل کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل جو دیتے ہیں کہ شوہر غسل دے سکتا ہے،
اس حوالے سے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ اگر تم وصال کر جو تو میں تمہیں غسل دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے یہ اس میں خصوصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ازواج ہیں بعد وصال حضور سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا. ہماری جو ازواج ہیں مرنے کے بعد ہماری زوجہ ہمارے نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی وہ دنیا میں ہمارے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا معاملہ اس سے برعکس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج حضور کے وصال کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. وہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہوتی ہیں اور کل قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہوں گی اور جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گی. تو اس واسطے حضور نے فرمایا چونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے سرکار نے فرمایا میں تمہیں غسل دوں گا. اور دوسری جو دلیل دی جاتی ہے سیدہ فاطمہ کے والے سے، تو سیدہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 3 روایات ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے اور حضرت مولا علی نے غسل دیا. ایک کے اندر یہ ہے کہ حضرت علی نے اکیلے نے غسل دیا. ایک کے اندر یہ ہے کہ آپ نے خود ہی غسل کر لیا، کسی نے آپ کو غسل نہیں دیا. جس روایت میں یہ نہ کہ آپ نے خود ہی غسل کر لیا اس میں قدر کلام ہے. اور ایک ام ایمن کی بھی حدیث ملتی ہے کہ حضرت ام ایمن نے بھی آپ کو غسل دیا. تو جس میں یہ آتا ہے نا کہ حضرت علی نے اور حضرت اسما نے حضرت ام ایمن نے غسل دیا، اس کی ہم تطبیق یہ بیان کرتے ہیں کہ اسما اور حضرت ام ایمن نے ہی غسل دیا اور حضرت علی نے اہتمام کیا، یعنی جو پانی ہے، جو روئی ہے، جو کفن ہے، اس کا اہتمام حضرت مولا علی کی طرف سے ہوا. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو اسباب جو سبب بنے، جو اسباب اکٹھے کر کے دے، اس کی طرف بھی کبھی کبھی ایسے نسبت مجازی طور پہ کر دی جاتی ہے. جیسے کہ بادشاہ ہے وہ کہتا ہے اپنے وزیر کو کہ فلاں کو قتل کر دو. اب جب قتل ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے بادشاہ نے قتل کیا ہے. بادشاہ نے قتل، بھئی وہ تو وزیر نے قتل کیا تو کہا جائے گا کہ بادشاہ چونکہ اس میں سبب بنا ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سبب ہیں اس لیے آپ کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے غسل دیا. اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ کو غسل دیا تو اس حوالہ سے عرض یہ ہے کہ سیدہ پاک اور مولا علی ان کے درمیان جو یہ رشتہ یہ بھی ایک خصوصیت کا رشتہ ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے نکاح میں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ دنیا میں بھی ان کی زوجہ ہے، آخرت میں بھی ان کی زوجہ ہے. تو چونکہ ان کا رشتہ منقطع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، منقطع نہیں ہوا، اس لیے جب سیدہ کا وصال ہوا تو آپ نے غسل دیا. یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں. لیکن وہی بات کہ ہماری ازواج ہمارے نکاح سے نکل جاتی ہیں اور جب وہ نکاح سے نکل گئی ہمارے لیے وہ غیر محرم کا جسم ہو گیا، لہٰذا اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا. المختصر مفہوم یہی، خلاصہ اس ساری تقریر کا یہی ہے کہ جو مرد فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے کیونکہ وہ عدت تک اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، اور اگر عورت فوت ہو جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا کیونکہ جو شوہر ہے وہ فوراً نکاح سے منقطع ہو جاتی ہے. اب شوہر دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جو پہلی بیوی تھی جو فوت ہو گئی اس کی بہن کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ اس کے نکاح میں جب وہ زندہ تھی تو اس وقت اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام تھا، لیکن اب اس کے لیے وہ حلال ہو چکا ہے، اس لیے کیونکہ پہلی بیوی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے. تو احناف کا مقدمہ بالکل درست ہے. ہم احادیث کو اس انداز میں مانتے ہیں کہ جس سے بقیہ قرآنی نصوص کا بھی انکار نہ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو.